بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کس عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتانے والے ہیں کہ اس کے بارے میں سائنس اور وگیان کا کیا کہنا ہے۔ آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ بار بار ہم بستری کی جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس عورت کو اور کس مرد کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ جہمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر 2 بیٹیوں نے ایک ساتھ جنم لیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم چلا تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جڑواں بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا حضرت علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص، یاد رکھنا، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ عورت کو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور وہ جب عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر عورت کا منی مرد کے منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر خشکی میں رہتے ہیں، اور 7,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یا پھر پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات کے اندر جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کی پیدائش فرمائی ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، یعنی کہ قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، یاد رکھنا، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ وہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اشارہ فرمایا ہے کہ نہ ہی میرا کوئی باپ ہے
और ना ही मेरी कोई माँ है, ना ही मेरी कोई बीवी है और ना ही कोई मेरी औलाद है। मैं औलाद से पाक हूँ, माँ बाप से भी पाक हूँ, बल्कि मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है या दोनों है। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहे लड़का और लड़की दोनों मिलाकर दे देता है, और जिसको चाहे कुछ भी अता नहीं करता, यानी कि बांझ बना देता है। दोस्तों, इतने में एक शख्स खड़ा होकर दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा कि या हजरत अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, अब मैं क्या करूं? बस इतना सुनते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाए और उसके माथे पर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज दम किया करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो वो आवाज उस बच्चे को नहीं सुनाई देती है, इसलिए वो बेचैन हो उठते हैं, उसको अकेलापन महसूस होता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत अपने बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करेगा और सुकून से रहेगा। अब दोस्तों, आपको साइंस और विज्ञान के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, इसके बारे में साइंस का क्या कहना है। हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए ताजा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं और उनकी सूरत एक जैसी होती है, वहीं पर दूसरे जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि दोनों की शक्लो सूरत में काफी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वा बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो उसको जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया है कि जिन औरतों का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई है कि अगर आपके घर में या आपके परिवार में किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हों तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वा है तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये भी बताया गया है कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज्यादा हो जाती है तो वो औरतें लंबी होती है, उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना यानी कि चांसेस काफी हद तक बन जाते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन्स के जरिए ही अंडाशय से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मात्रा में ये हार्मोन्स निकलेंगे उतने ही अंडे निकलते हैं, जिससे दो बच्चे होने की संभावना यानी कि चांसेस बढ़ जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।